السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے 109 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بڑی اچھی بات میں نے کہیں پڑھی تھی، دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بات کچھ اس طرح سے تھی کہ ہم لوگ عام طور پر الحمدللہ جو ہے وہ بہت کم کہتے تو ہیں، لیکن وہ ایک جسٹ ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی بات ہوتی ہے کہ بس الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو صحیح معنوں میں فیل کر کے ہم بہت کم کہتے ہیں۔ تو جو بات میں نے کہیں پڑھی تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ ایک اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہماری زندگی میں جو مقام شکوے کے ہوتے ہیں وہی مقام شکر کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک لمحہ زندگی میں ایسا آتا ہے جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں شکوہ ہوتا ہے اللہ سے یا کسی انسان سے بھی بعض اوقات شکوے ہو جاتے ہیں اور اس کی بھی ہم شکایت اللہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو اسی وقت وہی جگہ پر شکر کا مقام بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی کر دیتے ہیں اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ تو ہر بات میں خیر ڈھونڈنا ضروری ہے اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عادت بھی ایسی ہی تھی کہ جب کوئی ایسی خبر سنتے تھے یا کوئی ایسی بات جو ناگوار بھی گزرتی تھی یا آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تب بھی آپ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آج سے ہم کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اور میں بھی، کہ ہم ہر لمحے کوئی نہ کوئی چیز کو ڈھونڈیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور جب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے نا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ جس پہ ہمیں لگے گا کہ اللہ نے تو ہمیں بہت نوازا ہے۔ چلو یہاں پر ایک جگہ پر جہاں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو کیا ہو گیا، اتنا کچھ دے بھی تو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو شکر کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی دور ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی ہوگی، کوئی مشکل ہوگی تو ہمارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے، تو ہمیں وہ آسانیاں اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے شکر کا باعث ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ جو ایک چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے، اسپاٹ لائٹ اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن جب ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے اور فوکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن پہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ہوا جو یہ ایک چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہے یا مجھے نہیں ملی یا مجھ سے چھین گئی، اللہ نے اتنا کچھ دے بھی تو رکھا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی کہ ہم شکر کی عادت ڈالیں، اور خاص طور پر جب ایسے حالات ہوں کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس ٹائم پر بھی ہم یہ اپنی انٹینشنلی سوچیں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ہیں اور جن پہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کریں، آمین۔ چلیں جی، اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، اور لیسن ہمارا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آپ پہلے قرآن پاک کھولیں اپنا اور لفظی ترجمہ لکھیں۔ پھر آپ سے جیسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ نے لکھنا نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں تک آپ جو پہنچ گئے ہیں تو یقیناً آپ کو بہت اچھا اب آ بھی گیا ہوگا، اور جب آپ لیسن سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ سوچ کر لکھیں کہ آپ قرآن کے الفاظ کا معنی لکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ نے لکھنا ضرور ہے، کیونکہ لکھنے سے اچھی پریکٹس ہوتی ہے اور زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। चलिए जी, आयत नंबर 109। यौमा, जिस दिन। यौमा का मतलब दिन होता है। जिस मैंने अपने मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज से जब दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं तो कुछ एडिशंस हम कर देते हैं बात को समझने के लिए और उसके मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए। तो हम यौमा का तर्जुमा कर रहे हैं जिस दिन। यजमअ, जमा करेगा। ये मुज़ारे है ना, या से स्टार्ट हो रहा है। और आपको याद होगा कि फ़ेल मुज़ारे का जो ट्रांसलेशन है वो हम हाल में भी कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में भी कर सकते हैं। जिस दिन जमा करेगा अल्लाहु अल्लाह, रसूला, रसूलों को, फ़यक़ूलू, फ़ फिर, या वो, कूलू कहेगा, फिर वो कहेगा, यानी अल्लाह ताला फरमाएंगे माज़ा, क्या। माज़ा का मतलब होता है क्या। उजिब तुम, उजिब जवाब मिला, तुम तुम्हें। माज़ा उजिब तुम, क्या जवाब मिला तुम्हें। क़ालू, वो कहेंगे ला, नहीं, इल्मा, इलम, लना, ला लिए, ना हमें, या लना का आप ये भी कह सकते हैं हमें। यानी कि जिस दिन रसूलों को जमा अल्लाह ताला फरमाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें क्या जवाब मिला, यानी जब तुमने इसके बिहाइंड द लाइंस बात क्या है कि जब तुमने तबलीग की, लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाया, तो फिर तुम्हें उसके जवाब क्या मिला, क्या कहा लोगों ने। तो रसूल आगे से क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी हमें कुछ खबर नहीं। इन्ना का, इन्ना यकीनन, का आप, अंता आप ही, अल्लमू जानने वाले हैं, अल-हुयूब गैब के। इस जब, कौला कहा, अल्लाहु अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम यानी मरियम के बेटे, उज़कुर याद करो, नेमती, नेमत, नेमत, और फिर ये छोटी ये या मुतकल्लिम है, इसका मतलब होता है मैं, मेरी, मुझसे। नेमती, मेरी नेमत, याद करो मेरी नेमत, अलैका, अला पर, का आप पर, यानी मेरी नेमत जो आप पर मैंने की थी उसको याद करो। वा, और, अला पर, वालिदती का, वालिदा यानी वालिदा, वालिदती वालिदा का आपकी वालिदा पर, यानी आप और आपकी वालिदा पर जो मैंने इनामात किए उनको याद करो। इस जब, अय्यतु का, अय्यतु मदद की, तापिश्तु आपकी, नहीं सॉरी, अय्यदतु मदद की, तापिश्तु मैंने, मदद की मैंने, का आपकी। यानी अल्लाह ताला कहेंगे कि जब मदद की मैंने आपकी, यानी कि हज़रत ईसा की। जो तापिश्तु है इसका मतलब मैं है। माजी में तापिश्तु आ जाता है एंड पे, जिसका मतलब मैं होता है। और मुज़ारे में क्या होता है, अलिफ आती है जिसका मतलब होता है मैं, शुरू में आती है।
لیکن یہ ماضی ہے تو اس لیے یہاں پر تاپشتو کا مطلب ہوگا میں. ایتو میں نے مدد کی، کا آپ کی، بروح القدس روح قدس سے، تکلم آپ کلام کرتے تھے، الناسا لوگوں سے، فی المہدی فی میں، المہدی مہدی جھولے میں، یعنی جب آپ بہت جھولے میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا بالکل شیر خوار، تو جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے ایک جھولے میں لیٹے ہوتے تھے تو تب بھی آپ اللہ سے، تب بھی آپ بات کرتے تھے لوگوں سے، اور کہلن بڑھاپے میں، جب بوڑھے ہو گئے تو تب بھی، اور اس جب، علمتو میں نے سکھائی، کا آپ کو، تاپشتو میں کے لیے ہے، اور جب میں نے سکھائی آپ کو، الکتابہ کتاب، والحکمتہ اور حکمت، والتوراۃ اور توریت، والانجیل اور انجیل، اور اس جب، تخلقو آپ تخلیق کرتے تھے یا آپ بناتے تھے، من سے، الطینی مٹی سے، کا ہیئتی کا، یہ جو کاف ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جیسے ہوتا ہے جیسے، کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ہیئتی صورت، حیت، الطیری پرندے کی، یعنی کہ پرندے کی صورت جیسی آپ مٹی سے بناتے تھے، یعنی مٹی کا پرندہ بناتے تھے، بِإِذْنِی اذن حکم، اور نی میرے حکم سے، یعنی مٹی کا آپ پرندہ بناتے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے کیا ہوتا تھا، فَتَنفَخُ پھر، تنفخو آپ پھونک مارتے تھے، فی میں، یعنی اس پرندے میں، اس پرندے کو مٹی سے بنا کر اس پر پھونک مارتے تھے اللہ کے اذن سے، کیا ہوتا تھا، فَتَکُونُ تو تکون ہو جاتا تھا، طیرن اڑنے والا پرندہ، یعنی پرندہ وہ اڑنے لگتا تھا، بِإِذْن حکم، اور نی یعنی چھوٹی یہ یا متکلم، میرے حکم سے، اور تبرئو اور آپ شفا دیتے تھے، الاکمہا پیدائشی اندھے کو، جو تھے حضرت عیسیٰ وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور الابرسا کوڑی کو، برس والے کو، وہ ان کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے، بِإِذْنِی حکم سے، میرے اذن سے. یہ ساری باتیں اللہ یاد کروا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو قیامت کے روز. اور از جب تخرجو آپ نکال کھڑا کرتے تھے، یعنی زندہ کر دیتے تھے، الموتا مردے کو،
بِإِذْنِی، اذن سے، میرے حکم سے یا میرے اذن سے. وا اور، اذ جب، کففتُ، کفف روکا، تاپشتُ میں نے، اور جب روکا میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، ان کا، ان سے، کا آپ سے، اس جب، جئتہم، جئتا، جی ہو گیا آئے، اور یہ تاپش تا آپ، یہ تم کے لیے ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا تا کے اوپر زبر ہو تو یہ تم ہوتا ہے مرد کے لیے، اور اگر زیر ہو تو بھی تم ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور اگر پیش ہو تو وہ میں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہے جئتا، جب آئے آپ، ہم ان کے پاس، آئے آپ ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی کہ وہ جو معجزات تھے وہی آپ کی نشانیاں تھیں. فقالا، تو قالا کہا، الذین کفروا، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کیا کہا، منہم من سے، ہم ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تو انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے آپ کو کھلی نشانیوں کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے کہا، ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے کچھ جگہوں پر. ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، سحر جادو ہے، مبین کھلا. جب بھی آیت میں ان یا ما اس کے آگے الا آ جائے تو پھر وہ ان کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نہیں بن جاتا ہے. وا اور، از جب، اوحیتو، اوحی وحی کی، تو میں نے، جب میں نے وحی کی، یعنی کہ یہ وحی جلی ہو گئی، وحی خفی ہو گئی، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں الہام کرنا یا دل میں ڈال دینا بات کو، یہ اس سینس میں آئے گی. جو پراپر وحی ہے وہ تو انبیاء پہ آتی ہے، لیکن یہ ایک طرح کا جیسے دل میں بات ڈال دینا یہاں مراد ہے. وحی کی میں نے، الا طرف، الحواریین حواریوں، یعنی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے ان کو حواری کہتے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اور جب ڈال دی میں نے حواریوں کی طرف یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، ان کے، آمنو بی، آمنو ایمان لاؤ، بی مجھ پر، یہ پھر یا متکلم ہے، مجھ پر، وا اور، برسولی رسولوں پر، رسول پر، لی میرے، اگین یا متکلم، اور میرے رسول پر، قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے، اور نون زبر الف نا ہم، ایمان لائے ہم، وا اور، وشہد اور گواہ رہیں، بِأَنَّنَا بِأَنَّا یہ کہ نہ ہم، گواہ رہیں یہ کہ ہم، مسلمون فرما بردار ہیں. حواریوں نے یہ جواب دیا.
از جب قالا کہا الحواریون حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے، یعنی حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل کیا یستطیع استطاعت رکھتا ہے یا کر سکتا ہے، ربو کا ربو رب کا تمہارا رب، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے یا کیا تمہارا رب استطاعت رکھتا تو کہنا ذرا عجیب سا لگے گا، یہ کر سکتا ہے ان کہ ینزلہ وہ اتارے، یا شروع کا یا وہ نزلہ اتارے، علینا علی پر نہ ہم پر، مائدتن دسترخوان، من سے السمائی آسمان سے دسترخوان اتاریں۔ قالا کہا، بریکٹ میں لکھ لیں، حضرت عیسیٰ نے کہا، اتقوا اللہ اتقوا ڈرو اللہ سے، یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اگر تم ہو مؤمنین مومن ایمان لانے والے، یعنی مومن ہو تو ڈرو اللہ سے۔ قالو انہوں نے کہا، نریدو شروع میں جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان کہ نأکلا شروع میں نون زبر الف نہ آیا ہوا ہے نا، ہم کھائیں، من سے اس یعنی اس دسترخوان سے ہم کھانا کھائیں، اور تطمئن مطمئن ہو جائیں، قلوبنا قلوب دل نہ ہمارے دل، اور نعلم نون ہم جان لیں، ان کہ قد صدقتنا قد یہ تحقیق، صدق سچ کہا، تا زبر الف تا کے اوپر زبر آ گئی، تم نے نہ ہم سے، سچ کہا تم نے ہم سے، اور نکون ہم رہیں، علیہا علی پر، اس پر، من سے الشاہدین گواہ۔ چلیے جی یہاں تک ہم کریں گے، اب اس کو تھوڑا سا میں ہلکا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، اس میں اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں آخری سورۃ مائدہ کے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈائلاگ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو ہوگا ڈائلاگ وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ ایسا
ہوگا روز قیامت. اور بھی آپ کئی ایسی باتیں آگے آئیں گی جو کہ اللہ پاک نے بتا دی ہیں قرآن میں کہ روز قیامت جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد تو پھر یہ اس طریقے کے ڈائلاگس ہوں گے اس وقت لوگوں کے بیچ میں، انسان کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اس کو یقین آ جائے کہ ایسا ہونا ہے، ابھی ایک جہان اور آنا ہے جہاں پر پھر ہم نے جواب دینا ہے. تو وہ جو نقشہ ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے ایک ڈائلاگ. اب وہ کس طرح سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کا تصور کرو کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کریں گے اور اللہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا جواب ملا. یعنی کہ جب آپ سب لوگوں کو جو رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے روز قیامت اور ان سے پوچھیں گے فردن فردن کہ آپ لوگ جب اپنی قوم کے پاس میرا پیغام لے کر گئے اور میرا پیغام اپنی قوم کے سامنے رکھا تو پھر انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا یہ پیغام سن کر. تو اس پر قالوا لا علم لنا انک انت علم الغیوب، تو وہ جو پیغمبر یا رسول ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جاننے والے ہیں غیب کی باتوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کو کوئی وضاحت ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یا وہ یہ جسارت ہی نہیں کر پائیں گے کہ وہ بتائیں کہ جب ہم نے آپ کا پیغام اپنے لوگوں کو بتایا تو انہوں نے جھٹلا دیا یا انہوں نے کیا باتیں کی. وہ بس اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ غیب کو بہتر جاننے والے ہیں، یہ حقیقت جو ہے یہ آپ پر ہم سے زیادہ منکشف ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اس روز قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص ایک پیشی کا منظر یہاں بیان کیا جا رہا ہے. دنیا میں ان کی پرستش کی گئی حضرت عیسیٰ کی، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے اور ایک طرح کی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، اس چیز کا یہ پورے کا پورا بیان جو ہے یہ یہاں پر رقم کیا گیا ہے قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو سے کیا فرمائیں گے؟ اللہ کہیں گے ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر میں نے کیے. اپنے احسانات، اپنے انعامات اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے حضرت عیسیٰ کو اور کہیں گے یاد کرو. اور فردن فردن اب یہ آگے باتیں آ رہی ہیں. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی روح قدس سے. روح قدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، ان کو مختلف معجزات عطا فرمائے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرائیں گے کہ میرے وہ انعامات یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے تھے جب میں نے حضرت جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی تھی. اور وہ کیا تھی؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جھولے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بالکل چھوٹے سے بچے تھے جب پیدا ہوئے تھے تو وہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے. انہوں نے بتایا تھا جب حضرت مریم ان کو لے کر آئی تھیں اور لوگوں نے پوچھا، مختلف الزامات لگائے آپ کے اوپر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھ لو اس بچے سے. اور انہوں نے پھر بات کی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ ساری گفتگو وہ اس وقت کرتے تھے جب بالکل وہ چھوٹے سے بچے تھے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. چھوٹا بچہ تو گفتگو نہیں کر سکتا اس طرح اتنی سمجھداری کی، اور ایون گفتگو ہی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ ان کو یاد کرائیں گے کہ یاد کرو کہ تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ جب تم جھولے میں تھے اور جب تم پھر آگے ادھیڑ عمر کو بھی پہنچ گئے تب بھی. اور یاد کرو میرے اس احسان کو جب کہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ دوسری بات کہ یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، یعنی کہ تورات اور انجیل.
تورات آپ سے پہلے موجود تھی اور انجیل آپ پر نازل ہوئی تھی۔ پھر وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو، یہ جو یاد کرو میں مطلب اس کا لفظ عربی کا یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جب بھی آتا ہے نا وَإِذْ اور جب، تو اس کو مفہوم دینے کے لیے یہی کہا جاتا ہے، اور یاد کرو جب یہ ہوا، اور یاد کرو جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِی، کہ یہ سب میرا حکم تھا کہ ایسا ہوتا تھا، ورنہ وہ خود تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو جب میرے حکم سے تم پرندے کی گارے سے ایک پرندہ بناتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، پھر تم اس پہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ جو تھا وہ اڑنے لگتا تھا، پرندہ اصل پرندے کی طرح سے اللہ کے حکم سے۔ اور کیا بتایا، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور کوہڑی کو میرے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ یاد کروایا کہ وہ یاد کرو جب تمہیں میں نے یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ تم پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور جس کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا، برس کا، اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور یہ دونوں لا علاج بیماریاں تھیں۔ اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ وہ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تھے تم سے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ ان کے ہاتھ کو روک دینے سے مراد کیا ہے کہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچایا تھا، اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ سورۃ آل عمران میں بھی آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے جو حکومت تھی انہوں نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور وہ ان کے جو سپاہی تھے وہ پہنچ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو عین اس وقت جب وہ آپ کو گرفتار کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے زمین پر بھیجے تھے، اور انہوں نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور وہ شخص کہ جس نے مخبری کی تھی آپ کی، کچھ بعض روایات میں ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی تھی، اور وہ اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یاد کروایا کہ وہ والی معجزہ بھی یاد کرو، وہ بات بھی یاد کرو کہ جب ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے بچا لیا تھا، جبکہ وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ تم آئے ان کے پاس کھلے معجزوں کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ یہ تو سری جادو ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ دیکھو اتنے سارے معجزے جو اوپر بیان کیے گئے اور اس کے علاوہ اور بھی تھے، تو ان تمام معجزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا بنی اسرائیل میں، لیکن پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، وہ کیا کہتے تھے ان معجزوں کو دیکھ کر کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو سری جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا۔ آپ کو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ آپ جو تھے آپ کو بھی لوگ یہی کہتے تھے کفار کہ جی یہ تو جادوگر ہیں، کھلے جادوگر ہیں، ان کے پاس تو جادو ہے۔ کہ قرآن جو تھا جب آپ وہ قرآن لوگوں کے سامنے سناتے تھے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتے تھے، لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو کچھ جادو کے منتر ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور یاد کرو میرے اس احسان کو بھی جب میں نے اشارہ کیا تھا حواریوں کو، یا جب میں نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ حواری میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ پر جو ایمان لے آئے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے جو حواری تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں میں نے یہ ڈال دیا تھا کیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی تھی، ڈال دی تھی، القاح کر دی تھی کہ تم جو ہو ایمان لے آؤ ان کے اوپر، حضرت عیسیٰ پر بھی، اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو اور تم اللہ کو بھی مان لو۔
کہ اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کی توفیق سے ہی کوئی کچھ، یہ اللہ کی طرف جانا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے، خود سے انسان نہیں چل سکتا اس راستے پر بھی۔ تو فرمایا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو جب اللہ نے ان کے دلوں پر یہ القاح کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، سبمٹ کر دیا، انہوں نے فرما بردار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی اللہ کے سامنے ہماری گواہی دینا کہ ہم فرما برداروں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیں؟ اب ایک نئی پیشکش انہوں نے کر دی، اور انہوں نے اور یہ کس نے کی تھی؟ ان کی قوم نے نہیں، حواریوں نے کی تھی جو آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں، اور اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، یعنی کھانے اتاریں، ڈھیر سارے دسترخوان یہی ہوتا ہے نا، اس میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ مومنوں کو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبات آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اگر آپ کو واقعی ایمان ہے تو اس کی باتوں کو مانیں اور اس کے حکم عدولی سے بچیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے ویسی ہی بات کی کہ جیسی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا تھا پروردگار سے کہ مجھے مشاہدہ کروائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ان حواریوں جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی کہ بھئی نہیں، ایمان تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رزق عطا کر دیا، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تاکہ ہمیں کامل یقین حاصل ہو جائے کہ ہمارے اپنے دلوں میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور وہ حق اور سچ ہیں، اور ہم اس پر پھر گواہ بن جائیں۔ تو یہ مختلف احسانات اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس روز قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی اور مختلف پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوم کو جب میرا پیغام دیا تھا تو تمہاری قوم نے آگے سے کیسے رسپونڈ کیا تھا؟ تو یہی چیز حضرت عیسیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو ان کی قوم نے بعد میں اللہ ہی کا بیٹا بنا دیا تھا، تو ان سے پوچھیں گے۔ اور یہ پورا مکالمہ جو یہاں ہم نے پڑھا ہے یہ روز قیامت ایز سچ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔